بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب زمانی کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد پیدا ہونے والی شخصیت امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ امام مالک 93 تو امام ابو حنیفہ سے کتنے سال چھوٹے ہوئے؟ 13 سال۔ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، 13 سال چھوٹے ہیں یہ امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے، جہاں پیدا ہوئے اس زمانے کا ذرا سا خاکہ میں کھینچ دوں، پھر اس کے بعد کیا ہے موضوع پر آؤں گا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک لقب ہے امام دار الہجرہ۔ یہ امام ہیں کس کے؟ دار الہجرہ، یعنی مدینے کے بھی امام کہلائے۔ تو معلوم ہوا ان کا مدینہ مسکن تھا، اور روایتیں متفق ہیں کہ ان کی پیدائش بھی مدینے میں ہوئی تھی۔ ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ انس تھا، مالک بن انس ان کے باپ کا نام تھا۔ اور ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ ابو عامر تھا، دادا کا نام مالک بن انس بن ابو عامر۔ ابو عامر اور انس ان دونوں کے بارے میں بتلایا جاتا ہے وقت کے حساب سے بہت بڑے محدثین اور علماء میں شمار ہوتا تھا اس وقت۔ اور ابو عامر بعضوں نے کہہ دیا ہے کہ صحابی بھی ہیں، اور یہاں تک ہیں کہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ دادا بعضوں نے کہا ہے، بعض انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک علمی بحث ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے خود باپ آتے ہیں انس، یہ متفق علیہ تابعین میں سے ہیں، بہت سے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے مالک، امام مالک آتے ہیں۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، تو اس وقت سلطنت کا کیا معمول تھا؟ ولید بن عبد الملک یہ دراصل کیا ہے، حکمرانی کر رہا تھا 93، قریب 95 کے قریب یہ مرا ہے، تو سلیمان بن عبد الملک بیٹھا۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے سلیمان اور ولید یہ دونوں بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ اور سلیمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے تھے۔ شاید جو مسلسل سن رہے ہیں اور سننے کی نیت سے آ رہے ہیں ان کو بات کیا ہے اچھی طرح محفوظ ہو گئی ہوگی۔ تو پہلے تھا ولید زیادہ سفاک تھا بمعاملہ سلیمان کی۔ اس دور میں بڑا ظلم ہوا تھا، ناحق قتل بہت ہوئے تھے، تو ایسے دور میں وہ پیدا ہوئے۔ اور سلیمان 95 میں بیٹھا، لیکن زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکا، 3 سال یا 3.5 سال مر گئے۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آ گئے، وہ بھی نوجوانی میں مر گیا تھا۔ تو سلیمان 95 سے لے کر 98 99 تک بیٹھا، بس 99 to 101 عمر بن عبدالعزیز آ گئے۔ تو اس حیثیت سے جو زمانہ انہوں نے بچپن میں دیکھا امام مالک نے، وہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں ظلم، جور اور حکومت کے اندر خرابیاں، ٹھاٹ باٹ، عیش آرام، یہ غلطیاں، برائیاں، اپنے آپ کو قیصر و کسریٰ کے برابر لا کے کھڑا کرنا، یہ تمام وہ مناظر تھے جو حضرت امام مالک کے نوجوانی میں گھوم رہے تھے۔ تو ذرا سا وقفہ آیا عمر بن عبدالعزیز کا، پھر اس کے بعد سلطنت بنو امیہ نیچے جانا شروع ہو گئی، زوال پہ، مائنس پہ۔ اب اس کے بعد 7 خلفاء آئے ہیں۔ کتنے آئے ہیں؟ 7 خلفاء۔ آخری میں محمد بن مروان آیا، اس کے بعد سلطنت ہی گئی۔ عباسیہ اٹھے، انہوں نے کیا کیا؟ چن چن کے بنو امیہ کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد عباسی آئے تو ان کا پہلا خلیفہ بنا ابو العباس الصفاح، اور دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور، پھر بعد میں مہدی۔ یہ تینوں زمانوں میں حضرت امام مالک زندہ رہے، اور ان کا شان و شوکت کے ساتھ عروج رہا، یہ تینوں عباسی خلفاء کے زمانے میں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے تحصیل علم میں تمام علماء متفق ہیں کہ کبھی مدینہ منورہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ تمام علم کا مرکز و مخزن خود مدینہ تھا۔ مدینے میں کون سا عالم نہیں آتا تھا؟ اور مدنی حساب سے مدینے کے اندر جتنے لوگ تھے وہ خود بڑے پائے کے عالم تھے۔ اس کے علاوہ حج کے موسم میں زیارت کے لحاظ سے بہت سے علماء تشریف لاتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے مدنی علماء کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں
ان تمام سے انہوں نے خاصا فائدہ اٹھایا، لیکن سب سے زیادہ جس سے پڑھا وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام مولا نافع۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غلام سے پڑھ کے یہ نسبت، تو غلام کا وہ تصور مت رکھیے جو آج ہمیں یورپ دیتا ہے۔ اس دور میں غلام وہ تھے جو دراصل کیا ہے، استاد کے سب سے بڑے کیا ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے اور ان کے خزانہ اور ان کے وارث ہونے والے لوگ تھے غلام۔ جتنے بڑے فن ہیں ان سب کا دار و مدار غلاموں پہ ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تفسیر کے فن میں بھی جو بڑے ہیں، مجاہد، قتادہ غلام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، قتادہ یوں کہتے ہیں، قتادہ اس آیت کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں، مجاہد یوں کہتے ہیں، مجاہد یوں کہتے ہیں، قتادہ یوں کہتے ہیں، یوں کہ پوری تفسیر کا دار و مدار قتادہ اور مجاہد پہ، غلام ہے۔ اسی طرح احادیث کا دار و مدار اکرمہ پہ ہے، نافع پہ ہے۔ نافع نے یوں کہا ہے، تشریح میں نافع نے یوں کہا ہے، امام نافع نے یوں کہا ہے، غلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غلامی کو مٹایا تو نہیں، صریحاً حرام تو نہیں کیے، لیکن اتنا اونچا کیا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء جو تھے وہ حساب سے غلام تھے۔ عطا بن ابی رباح، میں نے بتایا تھا کل کے مضمون میں، یہ پورے مکے کے امام تھے، اور حج کے میدان میں اعلان کیا جاتا تھا باقاعدہ، کوئی فتویٰ دے نہیں سکتا سوائے عطا ابن رباح کے، کوئی فتویٰ دے نہیں سکتا۔ خلیفے کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، فتویٰ پوچھنا ہے اور فتویٰ دے سکتا ہے تو عطا ہے۔ عطا ایک غلام، حبشی غلام تھے۔ اللہ نے یہ عزت غلاموں کو دی، کس طرح ٹرن ہوا دیکھیے، اس سے پہلے غلام کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ تو حضرت امام مالک کا پورا منبع علم جہاں سے انہوں نے حاصل کیا اور اپنے وہ استاد کے طور پر مانا وہ ہے نافع، اور انہوں نے کس سے پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ حضرت عمر سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح انہوں نے اپنے علم کو اکٹھا کیا اور مدینے کے مخزن خزانہ بن گئے، علم کا خزانہ بن گئے۔ ایک نافع سے نہیں پڑھا، نافع سے زیادہ پڑھا، لیکن تمام محدثین اور فقہا جو اس وقت موجود تھے ان سب سے انہوں نے شاگردگی اختیار کی، اور اس میں ایسا پڑھا کہ لوگ کہنے لگے کہ مدینے کے اندر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو استاد کا وفات کا وقت آیا، نافع کا، جہاں درس دیتے تھے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے اندر، وہ وقت آیا 117 ہجری لکھتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی حضرت نافع کی۔ تو لوگوں نے متفق علیہ کہا کہ اس کی سیٹ پہ بیٹھنے والے آپ ہی ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور نافع وہ ہیں جو اس سیٹ پہ بیٹھ کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پڑھ کے 30 سال تک درس دیتے رہے، ایک ہی جگہ 30 سال درس دیے۔ پھر اس کے بعد وہ وفات پائے تو امام مالک بیٹھے، اور انہوں نے بیٹھا تو پھر اس کے بعد 50 سال درس دیا اس پر، اسی جگہ وہاں سے درس مسجد نبوی میں ہوتا تھا، اور اس شان سے بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ایک سلطان کا دربار معلوم ہوتا۔ امام مالک اصل جہاں جس نسل سے تھے وہ خود بھی کیا ہے، عرب کے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کے اظہار تشکر کے حساب سے، تحدیث نعمت کے حساب سے اثر بھی دکھانا چاہیے، وہ اثر بھی معلوم ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے پیسے والے، لباس کون سا پہنتے معلوم نہیں، 50 روپے 100 روپے کا، کہاں پھرتے رہتے، یہاں وہاں پھرتے رہتے، جانا کا تو بھی آٹو میں۔ میں ایک مرتبہ پوچھا ایک جنے کہ بھائی اللہ اتنا دے کو رکھا ہے نا، ایک کار میں جا سکے؟ ہاں، لوگ سمجھ جائیں گے بڑا پیسے والا، منگنے آ جائیں گے مولوی صاحب، نکو مولوی صاحب میں آٹو میں جاتا آتا پھرتا کبھی بھی، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا میں کتنا بڑا پیسے والا ہوں، ان کو وہ ڈر ہے۔ بعض ہیں فخر اختیار کرتے بھی تو دنیا کو بچانے کے لیے، اور ہمیشہ کیا کرتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا رہن سہن رکھنا، یہ خود بھی ہمیں اسلاف میں ملتا ہے۔ ہاں، تقوی اور ورع کے طور پر آپ کچھ چیزیں ترک کر دیتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن اللہ نے جس حساب سے تمہیں دیا ہے
اس حساب سے تم اللہ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے طور پر تم بھی اچھا پہنو اوڑھو۔ اس حیثیت سے امام مالک کا گویا کہ دربار لگتا تھا۔ امام مالک آنے سے پہلے ان کے لیے سیٹ تیار کی جاتی تھی اور وہ خود سب سے بہترین لباس پہنتے تھے، پھر اس کے بعد عطر خوشبو لگاتے تھے، پھر اس کے بعد آ کے مسند درس پہ بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ جلال و رعب سے کوئی ایک شاگرد ان کے آنکھوں کو نہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد کہتے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ ان کا طریقہ تعلیم کیا تھا؟ شاگرد پڑھتا تھا اور یہ تصحیح کرتے تھے۔ اتنا پختہ اور اس اصول پہ اتنے زیادہ وہ متشدد تھے، وقت کا خلیفہ ابو جعفر منصور آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، کم از کم آپ پڑھ کے ان کو سنا دیجئے۔ خلیفے سے کہا کہ خلیفہ، میں نے اپنے اسلاف سے جتنے لوگوں سے پڑھا ہے ان کا طریقہ یہی تھا، آپ کے بیٹوں کے لیے میں تبدیل نہیں کر سکتا، آپ کے بیٹے بھی آئیں گے تو وہ پڑھیں گے، میں تصحیح کروں گا، میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا۔ اس میں سب سے علماء نے لکھا ہے ایک بات بہت اہم کیا تھی کہ اگر طالب علم پڑھتا پھر اس کے بعد وہ تصحیح کرتے تو اس میں یہ بات ہوتی کہ توجہ کے ساتھ خود استاد بھی سنتا اور استاد کا لکھا ہوا ہی پڑھتا، تو اس حیثیت سے 2 مرتبہ نظر ثانی ہو جاتی کہ پہلی مرتبہ خود لکھا استاد نے، پھر طالب علم کو دے دیا پڑھ، اب وہ پڑھ رہا ہے تو پھر دوسری مرتبہ برابر لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے یہ معلوم ہو جاتا۔ اس طریقے تعلیم میں بہت زیادہ حدیث کی حفاظت تھی۔ دوسری بات جو امام مالک اس وجہ سے یہ کرتے تھے کہ حدیث پڑھ رہا ہے بندہ طالب علم، اور اگر یہی پڑھتے ایکسپلینیشن کے طور پہ کوئی لفظ یہ کہہ دیتے تو سامنے والا ہو سکتا سمجھ لے وہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے، کیونکہ وہی تو پڑھ رہے تھے۔ اس سے حدیث کی حفاظت میں کمی ہو سکتی تھی، تو امام مالک نے یہ طریقہ چھوڑ کے کہا کہ تم پڑھو، جہاں اب اصلاح ہونی ہے وہاں پر اب میں کہوں گا تو کسی طالب علم کو اشتباہ نہیں ہوگا کہ یہ دراصل حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ کہے گا کہ حدیث تو وہ پڑھ رہا ہے، یہ ایکسپلینیشن میں کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث کی حفاظت کا اتنا خیال تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس و احترام کا اتنا خیال تھا امام مالک کو کہ مدینے کے اس خاص علاقے میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے کبھی چپل پہن کے نہیں پھرا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہاں پڑے ہیں وہاں پر میری چپل نہ پڑ جائے، اس وجہ سے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس علاقے میں چپل پہن کے میں پھروں۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مقدس اور اہمیت دی اس حیثیت سے بتاتے ہیں کہ ایک حدیث پڑھنے کے لیے یا ایک مجلس کے لیے آنے کے لیے باقاعدہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے، اہتمام کرتے، پھر اس کے بعد آ کے سیٹ پہ بیٹھتے۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی طالب علموں میں سے کسی ایک بھی آواز اونچی کرے، حتیٰ کہ کہتے ہیں شاگرد ہم صفحہ پلٹانے کے لیے بھی اس کی جو پیپر کی ایک سرسراہٹ ہوتی وہ بھی ہمیں ناپسند ہوتی، اس سے بھی امام کو کبھی جلال آ جاتا، اس وجہ سے ہم اس کے عتاب سے بچنے کے لیے صفحہ بھی کبھی کبھی ہم نہیں پلٹاتے تھے۔ یہ امام مالک تقدیس حدیث کے لحاظ سے حدیث جب پڑھاتے تھے تو اس طرح پڑھاتے تھے، اور کبھی جب اللہ نے ان کو شہرت دی اور یہ بہت بڑے امام مانے گئے تو وقت کے خلیفے نے آ کے ریکویسٹ کیا۔ ایک روایت میں منصور نے کیا تھا، ایک روایت ہے کہ مہدی نے کیا تھا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے آ جایا کریں۔ تو امام مالک نے کہا کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ امیر المومنین آپ کے بچوں کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو میرا درس کھلا ہوا ہے، وہاں پر آ جائیں، میں بچوں کو پڑھا دوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی؟ کہا کہ رعایت تو میں دے نہیں سکتا، الگ سے تو میں تنہا جتنا علوم سے میرے سے نفع اٹھاتے ہیں یہ کہ وقت میں مخصوص کر کے 2 افراد کو دوں۔ تو وہ کہہ کے چلا جاتا ہے اچھا میں کل بھیج دیتا ہوں شہزادوں کو، اور کل بھیجا تو دیکھا کہ عام طالب علم کی ایک لمبی مجلس ہے، اس مجلس میں وہ بھی شہزادوں کی طرح کیا ہے آ کے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھنا ہے، ان کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو لکھ بھیجا کہ امام مالک کے پاس کہ آپ ایسا کریں، کم از کم سیٹ ہی ان کے لیے الگ ڈال دیں، شہزادے ہیں، عوام اتنی ہے، دراصل ایک مقرب بھی ہو جائیں گے اور جلدی سے پڑھ بھی لیں گے۔
یہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے، میں بادشاہ خلیفہ بھی ہوں، وقت کا خلیفہ، خالی 1 منٹ میں کیا ہزاروں کما سکتے تھے اگر اس کی بات کو مان لیتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی تخصیص علم حدیث میں دے نہیں سکتا، آپ کا بیٹا جہاں جگہ ملے گا وہاں بیٹھے گا۔ اس سے بڑھ کے خلیفے نے کہا کہ میں خود آپ کی سننا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آ کے حدیث سنا دے۔ کہا کہ خلیفے سے کہ نہیں، میرا اصول یہ نہیں کہ میں کہیں جاتا نہیں ہوں، اگر علم چاہیے تو آنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا میں کل کی مجلس میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل کی مجلس میں اطلاع کے بعد آؤں گا تو باقاعدہ سیٹ وغیرہ ملے گی اور سیٹ پہ بیٹھ کے میں سن لوں گا۔ کل کی مجلس میں جب آیا تو امام مالک اپنے درس سے جنبش بھی نہیں کی، وہی جگہ بیٹھے رہے، بس سلام علیکم کہا اور اس کے بعد درس دیتے رہے۔ اب وہ بیچارہ بالکل شرمندہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے اس کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیا کوئی اہتمام نہیں کیا، کم از کم مجھے بلائی لیتے۔ امام مالک نے کہا کہ یہ میرا شیوا نہیں ہے کہ میں علم کے لیے لوگوں کو کیا ہے تولوں اور ان کے لحاظ سے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے الگ الگ سلوک کروں۔ آپ کو علم حدیث کا شوق ہے تو آپ آ جائیں خود۔ حتیٰ کہ اس معاملے میں وہ اتنا بڑے ہوئے تھے، دیکھیے جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی عظمت ہوتی ہے، وہ تو کیا ہے کروڑوں لاکھوں میں نہیں بیچا کرتے ہیں اس علم کو، لیکن جن کے پاس عظمت نہیں ہوتی ہے وہ کوڑیوں میں بک جاتے ہیں، وہ کوڑیوں میں بک جاتے ہیں، علم کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہارون رشید جب آیا تھا حج کے لیے، ہارون رشید جب آیا تھا حج کے لیے تو کہا کہ یہاں بڑے امام کون ہیں مدینے میں؟ کہا گیا کہ امام مالک ہیں۔ تو وہ 1000 دینار کی ایک تھیلی دے کے کہا کہ جاؤ میری طرف سے تحفہ دے دینا مالک کو، کہنا سلام کہتا ہے خلیفہ۔ تو ایک آدمی آیا اور وہ لے گیا اور وہ پہنچا دیا۔ امام مالک نے کہا کہ خلیفے کو جواب دے دینا میرے طرف سے، اور یہ لے کے رکھ لیا۔ پھر دوسرے سال جب حج کو آیا تو ہارون رشید وہ یاد تھا کہ 1000 دینار، دینار جو ہے نا وہ سونے کے سکے ہیں، درہم جو ہے نا وہ چاندی کے سکے ہیں۔ دینار بہت قیمتی ہوتا ہے، درہم معمولی ہے، چاندی ہے۔ 1000 دینار اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، تو وہ رقم یاد تھی خلیفہ کو، تو وہ جانتا تھا کہ میرے 1000 دینار یہ قبول کیے ہوئے ہیں، تو جب بھی میں بلاؤں گا ضرور آئیں گے۔ تو حج کو جب پھر دوبارہ آیا اور مدینے سے واپسی کا وقت تھا تو اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ مالک سے کہو کہ خلیفہ ملنا چاہتا ہے اور آپ آ کے مل جائیں۔ تو جب وہ پہنچا غلام اور کہا کہ خلیفہ ملنا چاہتا ہے تو انہوں نے مسکرا کے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ وہ جو 1000 دینار کی تھیلی لے آؤ۔ اس سر پر مہر ایسی ہی رکھی ہوئی تھی، مہر کو توڑا تک نہیں تھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید کے غلام کے ہاتھ میں رکھ کے کہا جاؤ خلیفہ سے کہو میں نے 1 دینار بھی استعمال کیا ہے، اگر تم یہ دے کے سمجھتے ہو میں غلام بن کے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا تو وہ تمہاری غلط فہمی ہے، پہنچا دو جا کے۔ یہ علماء حق ہوتے ہیں جو علم کی قدر کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جب مسند درس پہ بیٹھے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے 13 سال بڑے تھے، لیکن مجلس کا ادب، پیش کرنے کا انداز اور روایتوں کی کثرت، علم کا بہت بڑا بحر بیکراں، اس حیثیت سے خود امام ابو حنیفہ درس میں آ کے بیٹھتے تھے تو ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے جس طرح طالب علم با ادب بیٹھتے ہیں اسی طرح ادب سے بیٹھ کے سن کے جاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس میں 2 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کتنے وسیع الظرف انسان تھے، کیسے امام تھے کہ اپنے سے چھوٹے پر بھی اگر علم کے لحاظ سے وہ برتری رکھتا ہے تو اپنے لوگوں کو، ان کے ماننے والوں کو، شاگردوں کو سبق سکھایا کہ دیکھو اس کی عزت کرو، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف انہوں نے بتلایا یہ بات کہ حدیث اس حیثیت سے بہت بڑا علم ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کے تم ادھر ادھر کی حرکتیں لاپرواہی سے نہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کو سننا ہے تو ادب اختیار کرو۔ ادب کے بغیر علم نہیں آتا، ادب کے بغیر علم نہیں آتا۔ آج ہم احادیث پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کو سیٹ ڈال کو، اس کے بعد پیچھے کیا ہے ایک اے سی لگا کو، چائے کی تقسیم بول کو، 12 کا کھانا بریانی بول کو، پھر اس کے بعد 40 کا درس دیتے ہیں۔ تبھی کیا کرتے آکو سوتا رہتا کون تبھی، اونگتا رہتا کون تبھی، بولتا میں جلدی جانا ہے مولوی صاحب،
ان کو اتنا سٹ کر کو دیکھو، ایک حدیث پڑھ کو یاد کر کو جاؤ جی کا تو ہوتا نہیں. ہمارے پاس کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور اس کو یاد کرنا اہمیت نہیں ہے. حالانکہ اس دور کے علماء نے کیسے اس کے لیے کیا ہے اپنا وقت صرف کیا اور کیسے تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے. اچھا خیر آگے آئیے. اب پھر امام مالک رحمہ اللہ نے سب سے اہم کام کیا کیا تاریخ اسلام کی؟ تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین جو سب سے پہلا کام کی حیثیت سے امام مالک رحمہ اللہ نے کیا وہ تھا احادیث کو عنوان کے مطابق کتاب کی شکل میں بنانا. اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا. پہلی کتاب ان کی کتاب ہے حدیث موطا امام مالک. آپ پوچھیں گے کیا اس سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب نہیں تیار؟ ہاں تھی، صحیح ابن خزیمہ تھی، ابن حبان تھی، یہ سب تھی، لیکن فقہ کے اصول اور ٹاپک کے لحاظ سے احادیث جمع نہیں کیے گئے تھے. کیسے؟ باب الصلاۃ اٹھا لو، نماز کی حدیثیں. کتاب الطہارہ اٹھا لو، طہارت کی حدیثیں، وضو کی حدیثیں. باب التیمم اٹھا لو، تیمم کی حدیثیں. باب النکاح اٹھا لو، نکاح کی حدیثیں. یہ جو ٹاپک وائز بنا کے کتابی شکل میں بنانے والی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شخصیت وہ کون ہے؟ وہ ہے امام مالک رحمہ اللہ. انہوں نے سب سے پہلی کتاب حدیث کی اس طرح لکھی، اپنی کوئی بات نہیں، صرف احادیث لکھی اور علماء سلف کے اقوال لکھے اس کے اندر. تشریح کی کتاب نہیں تھی، ایکسپلینیشن کی کتاب نہیں تھی، حدیث کے بنیاد پر لکھی جانے والی کتاب امام مالک نے الموطا کے نام سے لکھی. آج تک موجود ہے. آپ جائیے کسی بھی بک اسٹال میں موطا خرید لیجئے، باقاعدہ آپ کو کیا ہے سند بھی مل جائے گا، ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی مل جائیں گے آپ کو کتاب موطا امام مالک. انہوں نے لکھا تھا یہ سب سے پہلے. اسی کا آگے چل کے نمونہ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے لے آئے. انہوں نے اسی نہج پہ آگے چل کے اس پر کتابیں بنی. پہلا اختیار کرنے والی شخصیت امام مالک رحمہ اللہ ہے. انہوں نے اس طرح کی کتاب بنائی. پھر اس کے بعد اس کتاب کا یوں چرچا ہوا، خلیفہ وقت تک مان گیا. اس نے آ کے پوچھا ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے دور خلافت میں کہ امام مالک سے کہ امام آپ نے جو احادیث اکٹھی کی ہیں اور جو کتاب آپ نے بنائی ہے کیا آپ کو اس پر پورا اعتماد ہے؟ کہا کہ ہاں پورا اعتماد ہے. تو آپ نے کہاں سے علم لیا ہے؟ پوچھا کہ نافع سے. نافع کون ہے؟ کہا کہ عبداللہ ابن عمر سے وہ پورا خزانہ ملا ہے ہمیں. تو تب تو کہا کہ تب ایسی بات ہے میں کیوں نہ سرکاری طور پر اعلان کر دوں کہ موطا کو شریعت کے حساب سے حکومت کا آئین بنا دوں، قانون بنا دوں اور کعبۃ اللہ میں لٹکا دوں اور کہہ دوں کہ ہر ایک مسئلہ موطا کے حساب سے ہوگا. میں اعلان کر دیتا. امام مالک مسکرا کے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے میں نے ایک طرح تربیت پائی، بعض استاذوں سے علم لیا، پھر اس کے بعد احادیث کے مطابق بعض چیزیں میں نے کیا کیا عنوان کے حساب سے کتاب بنائی. لیکن ایک صحابی تھوڑی تھے، صحابہ کی تو تقریباً بہت بڑی تعداد علم میں لگی. بعض کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ میں چوٹی کے علماء اگر اٹھا لیں گے بھی تو 10,000 کے لگ بھگ ہوں گے. تو اتنے لوگوں کا علم میں تو ایک صحابی سے لیا اور اس سے جو کچھ مجھے پہنچا تھا میں نے بنا لیا. لیکن اتنے دوسرے لوگ جو علم حاصل کیے تھے ان سب کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ صرف موطا چلے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی جائز حدیث نہیں چلے گی، تو یہ تو علم کے بنیاد پہ بہت بڑا تفریقہ ہوگا. ہر کوئی اس کو نہ مانے گا، نہ یہ چیز سیٹ ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے آپ وہیں چھوڑ دیں جہاں ہے کہ جو لوگ اس کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پیروی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آئین اور قانون مت بنائیے. ان کا قول ہے، خود امام مالک کا قول ہے. وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میرے سے بھول چوک ہو سکتی ہے، میرے سے بڑے عالم ہو سکتے ہیں. آپ موطا کو قانونی طور پر نہ بنائیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے پھر مالکی مذہب بنا ڈالا. اب یہ سراسر ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اماموں کی اصل سیرت کو پڑھو تو ہر جگہ وہ کتاب و سنت کے متلاشی نظر آئیں گے. اور ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ رکاوٹ بنا دی کتاب و سنت کے لیے.
کہ وہاں تک پہنچ کے چھوڑ دو، اس کے بعد تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں صحابہ کا کوئی فعل لینا نہیں ہے، رسول کا کوئی فعل لینا نہیں ہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی سے بات ختم کرو۔ اور اتنی جہالت ہے اس معاملے میں، بعض کہتے ہیں چاروں علماء کعبے کے صحن میں بیٹھ کو ڈیسائیڈ کرے گا تھے، کون حنفی، کون مالکی، کون شافعی، کون حنبلی، بول کو کہاں بیٹھے گا تھے؟ کعبے کے صحن میں آپ کو بیٹھیے گا تھے، بیٹھ کو انہوں چھٹا کو تقسیم کر کو امت کو دیے سکتے، تم چاہے تو حنفی بن جاؤ چاہے تو مالکی بن جاؤ۔ کیا دیوانی بدبختی ہے! دیکھیے امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کتنا تفاوت ہے 13 سال کا۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے امام شافعی ان کی زندگی میں، کہاں سے صحن میں آگے بیٹھیں گے؟ ان کی روح آگے بیٹھیں گی؟ وہ تو آگے بیٹھ نہیں سکتے تھے، انہوں پیدا نہیں ہوئے پورے۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے امام شافعی، وہ کہاں سے آگے بیٹھیں گے؟ اگر ولو بالفرض ایسا کہیں اجتماع ہو بھی جاتا تو چاروں کی چاروں امام بنے ہی کیوں؟ اب اس میں ایک بات بڑی اہم بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ لوگوں کو، اگر ایک کی تقلید ہی کرنا تھی تو 4 بنے کیوں؟ حنفی 80 ہجری میں پیدا ہو گئے، باتیں لکھ گئے، سب مسائل ختم ہو گئے، ایک کی پیروی اب کر کے جانا تھا، تو امام مالک کیوں الگ ہوئے ابو حنیفہ سے؟ تب انہوں بھی غیر مقلد ہو گئے۔ لو، جو دھبا ہمارے اوپر جو داغ لگاتے ہیں نا، وہ داغ ان پہ بھی لگاؤ، کیوں الگ ہوئے؟ وہ دوسرا مسلک کیوں بنا؟ بھائی ایک ہی مسلک پہ چلنا تھا تو دوسرا مسلک بنا کیوں؟ میں پوچھتا ہوں۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں 13 سال کا ڈیفرنٹ تھا، بھائی تب تک بنا نہیں تھا مسئلہ، اس وجہ سے انہوں بنا لیے۔ اچھا خیر، مالک کو چھوڑ دیجئے، شافعی مذہب کیوں بنا پھر؟ وہ تو پورے سال بتانے کے بعد، گزرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ امام ابو حنیفہ وفات پانے کے بعد شافعی پیدا ہوئے 150 میں، 150 سے لے کر 204 تک ان کی زندگی 55 سال۔ 55 سال میں ایک مذہب بنا کے پھر وہ شافعی نام دے کے جانے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیوں الگ ہوئے؟ یہ کیوں حنفی نہیں بنے؟ تب تو یہ بھی غیر مقلد ہو گئے، ابو حنیفہ کہیں چھوڑے انہوں۔ تم اگر یہ بات ہمارے اوپر لگاؤ گے، کہو گے کہ یہ حنفی شافعی کے علاوہ کوئی دوسرا اگر گیا تو اسے جنتی نہیں، انہیں گمراہ، انہیں فلاں، انہیں انہیں بول کر، تو پھر پہلے جو اس میں آتا ہے زد میں، وہ امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، وہ کیوں 4 الگ بنے؟ تو معلوم ہوا اصل میں ہر امام کی کوشش یہ تھی کہ کتاب و سنت تک پہنچ جائیں۔ کہ جتنی کوشش امام ابو حنیفہ سے ہوئی اس کو آگے بڑھایا امام مالک نے، امام مالک سے ہوئی اس کے آگے بڑھایا امام شافعی نے، امام شافعی سے ہوئی اس کے آگے بڑھایا امام احمد ابن حنبل نے۔ آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ کتاب و سنت کے مطابق بات بن جائے، ان کا منشا یہ تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے وہ کتنا کر سکتے تھے اتنا کیے، وہاں تک پہنچائے۔ جہاں نہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی عقل سے اجتہاد کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حدیث آ گئی تو اب عقل کو چھوڑ دو، حدیث کو لے لو۔ تو یہ بات ماننے والے نہیں ہوتے، کہتے کہ ہمارے امام غلطی کریں گے کیا جی؟ ہمارے امام جھوٹ بولیں گے کیا جی؟ ہمیں کب بولے امام غلطی کریں گے؟ نہیں، انسان ہو تو غلطی ہو سکتی ہے، سوائے نبی کیا ہے خطا سے معصوم ہے، بھول بھی سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، بات نہ پہنچ بھی ہو سکتی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے اس زمانے میں نہ کتابت تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ اس طرح کا کوئی ماحول تھا، لمبے لمبے سفر کر کے آنا پڑتا تھا۔ تو اس حیثیت سے بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اصل مسلک اماموں کا یہی تھا کہ کتاب و سنت کو آئیڈیل بناؤ، جہاں تک ہو سکے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو۔ کسی نے اپنے اتباع کا نعرہ نہ لگایا، نہ امت کے لیے کہا کہ دیکھو نجات اسی میں ہے کہ میرے میں سے کسی ایک کو تم بنا لو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اسی وجہ سے سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ حدیث کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنے کے پورے آئیڈیل طریقے کو جمع کر کے معطا نام دیا۔ پھر اس کے بعد آئیے ان کا علمی کارنامہ کس طرح تھا۔ یہ مسند درس پہ بیٹھتے، اللہ کا تقوی، زہد، طاعت، ڈر اس طرح غالب ہوتا تھا کہ 1000 مرتبہ ایک فتوے سے پہلے سوچتے تھے،
وہ خود اپنے قول میں کہتے ہیں کہ میں ایک ایک سال ایسا گزارا ہوں جس میں کیا ہے راتوں کا اکثر حصہ سوچتے ہوئے گزارا ہوں ایک ہی مسئلے پر، پھر بھی مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوا، میں نے فتویٰ نہیں دیا اس پر۔ حتیٰ کہ احتیاط کا یہ تقاضا تھا کہ کسی چیز کو اگر وہ غلط سمجھتے تو حرام نہیں کہتے، جائز سمجھتے حلال نہیں کہتے، کہتے کہ مکروہ سمجھتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ حرام ہوتی چیز کہتے مکروہ۔ کیوں کہتے کہ یہ اللہ اور اس کا رسول کا حق ہے کہ کسی چیز کو تم حرام بولو، کسی چیز کو تم حلال بولو، یہ حق رسول کا ہے، یہ حق اللہ کا ہے، میں استعمال نہیں کر سکتا یہ لفظ، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی پوچھ نہ لے۔ ایک شخص لمبا سفر کر کے ایک 50 سوالات کا پلیتا لے کے آیا تھا، امام مالک کی بڑی شہرت تھی، بہت دور سے آیا تھا، آ کے پوچھتا کرتا آ کے پہنچا ان کے درس میں اور آ کے بیٹھ کے بولا کہ چند سوالات کے لیے بہت لمبا سفر کر کے پورے شہر والوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، براہ کرم آپ جواب دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا با پوچھ۔ پہلا سوال پڑھا، بولے معلوم نہیں، لا ادری۔ دوسرا پڑھا، بولے معلوم نہیں۔ تیسرا پڑھا، بولے معلوم نہیں۔ وہ حیران ہو کے بولا کہ میں کیا جا کے جواب دوں، شہر والوں کو پورے مل کے مجھے بھیجے ہیں آپ کے پاس سے سوالات لائیے، آپ بہت بڑے عالم بول کے آپ کہتے ہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں آخر کہا کہ جو چیز مجھے نہیں معلوم ہے وہ نہیں معلوم ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیا تیری وجہ سے میں معلوم ہے بول دوں؟ کل اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے؟ جاؤ جا کے کہو کہ مالک کہتا ہے معلوم نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے، فتویٰ اسی وقت میں دے سکتا ہوں جب مجھے علم ہو، اس کا علم نہ ہو تو معلوم نہیں کہنا۔ اسی وجہ سے اسلاف کا قول ہے لا ادری کہنا آدھا علم ہے، اور کہتے تھے مسند درس پہ بیٹھ کے ہمارے اسلاف، ہمارے جو استاد تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ فتویٰ دینے میں وہ سب سے زیادہ پیچھے ہٹتے تھے یہاں تک کہ مجبور نہ کر دیے جائیں، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتویٰ دینے میں بڑے سامنے آ کے ظاہر ہو کے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے لوگوں سے بچائے۔ کب کہہ رہے ہیں؟ 100 سال نہیں گزرے تب کہہ رہے ہیں، آج تو کیا ہے انہیں مفتی علی بیٹھا تو 2 دن میں مفتی بنتا انہیں، ہوں دیکھا گا تو 2 صفحے اٹھا گا، اس کے بعد کیا علی صاحب تمہیں بولتے ہیں مجھے بولو، یہ بولے نہیں یہ سب غلطی، یہ دیکھو یہ سب صحیح، کہاں سے رے پڑھا؟ میں ٹرانسلیشن پڑھ گیا۔ ارے قرآن پڑھ رہے، وہ ٹرانسلیشن کیا آیت ہی پڑھ کو بتلا رہے، ذرا مجھے آیت پڑھنے نہیں آتا اس کو، اللہ کی قسم یاد رکھ۔ بہت سے ایسے فتنہ گر ہیں یہاں کے اندر جن کو قرآن کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے تجوید و مخارج کے ساتھ، اور بنائے ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے جن کے پیچھے لوگ ہیں، خاص کر یہ نوجوان ہیں نا، یہ نوجوان یہ دیوانی بولتے، ایسا یہ دیوانے کیا ہوتے کہاں بھی پہنچ جائے، دیوانہ بھی چیخ اٹھا کے میرے پاس بھی کتبی ہے بول کو منہ ڈولا تو اس کے پیچھے بھی چاچرے چل جائیں گے، کیا کی گئی جی اس کے پاس کر۔ ایسے لوگ ہیں، خاص کر چنئی تو کیا ہے ہر دن ایک نئی جماعت بنتی، اس کے پیچھے 2 جنے رہتے، ایک بڑا الگ رہتا اس میں، پھر اس کے حکم کو ابھی ذرے دینا نہیں ہوا ایک اور جماعت بن جاتی، پھر اس میں سے انہیں کٹتا، انہیں بولتا انہیں برابر نہیں میرے پاس 100، اس میں سے 4 ہو جاتے، وہ 4 میں سے پھر 4 نکلتے، ایسا نکلتے رہتے، ہر دن نکلتے رہتے۔ آج پوچھے تو کون سی جماعت؟ میں وہ جماعت، اب کون سی؟ اب کو وہ یہ سے لے کو زیڈ تک کتنے حروف ہیں اتنی جماعت ہیں، انہیں یہ جماعت، انہیں بی، انہیں سی، انہیں یم کے، انہیں یٹی کے، انہیں تی کے، انہیں تی کا، پورے جماعت ہیں، ٹی بھی ہے، یم بھی ہے، کے بھی ہے، زیڈ بھی ہے، ہر لفظ ہے، سب جماعت، سب کا ایک مسلک، سب کے ایک فتوے، اور اس سے زیادہ کیا ہے ہر سال فتوے الگ بدلتے رہتے، مطابق پیسہ کیسا ملتا کہ ویسا فتویٰ بنتا ہو بعد میں۔ گزشتہ سال جو فتویٰ دیے اس سال ہوں برخلاف ہو جاتا فتویٰ، پوچھے تو کیا جی نہیں جی وہ ٹائم کو وہ زمانے میں تھا وہیں، اب یہ ٹائم کو یہ زمانے میں ہوں، زمانہ پھرتا رہتا۔ بابا تمہیں اپنے ذریعے دیے تو نہ پھنسے، جو لکھو گئی ہی وہ دیتے تو پھنستے کہیں کو تمہیں؟ وہ زمانے میں وہ سوچے گا، یہ زمانے میں یہ سوچے گا، کئی کو جی سوچے، تمہیں سوچنے کا کیا اچھے تم نہ، اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی وراثت ہے ہمارے پاس علم کی، تمہاری سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی پڑھو بولو، لاوارث دین نہیں ہے یہ، ورثہ ہیں اس کے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا کے ہر ایک کی تشریح لکھ کے چلے گئے، صرف تمہیں پڑھ کے بولنا ہے بس، اپنی اختراع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ وفات کے قریب رو رہے، کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد نزدیک پہنچے،
اور کہا کہ آپ ایسے ایسے 50 سال سے درس میں گزارے، امام دار الہجرہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں علم سے نوازا، لوگوں کے اندر تمہارا تقوی اور زہد مشہور ہے، آخر کیا سبب ہے؟ کیا موت سے ڈر گئے ہو جاتے وقت رو رہے ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، زندگی میں جتنے فتوے دیا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اگر کوئی خطا تھی تو مجھے دنیا ہی میں کوئی ذلت دے دیتا، کوئی عذاب دے دیتا۔ ڈر اس وجہ سے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے اور میں غلط دے دیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ جنہوں نے پوری زندگی ڈر ڈر کے گزاری، تقوی و پرہیزگاری میں گزاری۔ ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں عشاء کے وقت ملنے کے لیے آیا تو امام مالک وضو کر رہے تھے، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا حشاد بشاد چہرہ۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد کیوں خلل ڈالوں، نماز کے بعد مل لوں، اور نماز جب پڑھا تو دیکھا کہ وہ نفل کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں میں رکھنا ڈالوں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھا تو نفل اسی طرح جاری تھی۔ میں نے ذرا کان لگایا تو وہ ایک ہی آیت بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ساعت آئے گی وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگی، بہت ہی تنگ ہوگی اور بہت ہی کیا ہے ہولناک ہوگی۔ یہ آیت کو وہ دہرا رہے تھے، اور میں پھر اس کے بعد تہجد کو اٹھ کے مسجد کے اندر گیا تو اس وقت بھی زاری تر تھی، زار و قطار رو رہے تھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے کہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اسی ایک آیت کو دہراتے دہراتے انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ یہ اللہ کا ڈر خوف تھا، امام مالک کا زہد ورع تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 30 سال کی نماز پڑھائی ہے اور کبھی میں نے پیٹ نہیں دیکھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ امام مالک کبھی مقتدی بن کے نہیں آئے، پورے 30 سال میں کبھی لیٹ نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ تو کیا چھوٹتی، وہی امام بنے۔ اسی وجہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پیٹ نہیں دیکھا کسی مقتدی کی، یعنی مقتدی کبھی بنے ہی نہیں تھے، کتنا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، زندگی میں کئی مرتبہ اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن وہ امام تھے، وقت کے بھی امام تھے، زہد و ورع کے بھی امام تھے، اسی طرح علم کے بھی امام تھے، اللہ سے ڈرنے والی شخصیت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ کتاب و سنت کو اصل منشا بناؤ، میری باتوں کو تقلید نہ بناؤ۔ حتیٰ کہ بادشاہ وقت ان کے قریب آ کے کہا کہ آپ کہہ دیں تو میں معطا کو بنا دیتا ہوں قانون، تو کہا کہ نہیں، اسے ایسے ہی رہنے دیجیے۔ یہ وہ امام ہیں جو 170 پر 9 میں 79 میں انتقال کیا، اور ان کی وفات کے وقت زار و قطار رو رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ امام مالک آپ کو رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ کہیں لوگ میرے فتووں کو نہ بنا لیں اور اس سب کی جو کوئی زد آنے والی ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے نہ پوچھ لے۔ تو یہ تھے امام مالک۔ بہت لمبے واقعات ہیں، ان کے اور بہت سے پہلو ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے اور مجھے بعد کے بھی اماموں اور بڑے مشاہرین کی زندگیاں بولنی ہیں، اس وجہ سے میں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں اس بات کو، اس بیان کو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو آج کا غلغلہ ہے، آج کتاب و سنت کو چھوڑ کے اماموں کی پیروی کا جو دعویٰ ہے، اگر ہم ان کی سیرتوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو سراسر باطل پاتے ہیں، سراسر ٹکراؤ پاتے ہیں۔ تو اصل حقیقت سمجھ لیجئے، ہر امام نے ہمیں سنت اور اللہ کی اطاعت کے قریب پہنچانے کی کوشش کی۔ کوئی امام کبھی یہ نہ کہہ سکا کہ تم مجھے آڑ بناؤ یا میری پیروی کرو، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ تو اللہ والے تھے۔ سازشیں بعد میں ہوئی اور اس طرح مسلمانوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ہم ایک ہیں، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے، ہم سب ایک ہیں، تفریقے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ گروہ بندی نکال دیجیے، یہ گروہوں کے اندر سے ایک دوسرے کو دیکھنا چھوڑ دیجیے، یہ باطل کا طریقہ ہے، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء،
اللہ کے رسول جتنے فرقے بھی بنے ہیں دنیا کے اندر، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ ان میں سے نہیں، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہیں، فرقوں میں نہ پڑیے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اقبال اس زمانے میں کہہ کے گئے تھے ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا نبی ایک، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے؟ یہ بھی ایک ہوتے تو آج کیا طاقت ہوتی، کیا شان و شوکت ہوتی، اللہ کا رحم و کرم کیا ہوتا۔ ہم نے تفریقوں میں اور اپنے آپ کو انہی کے اندر الجھاؤ۔ کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، یا کافروں نے مسلمانوں کو اتنے کافر نہیں بنائے جتنے ان فرقوں نے بنایا ہے کفر کے فتوے لگا لگا کے۔ جتنے کافر یہ بنائے ہیں کفر کے فتوے لگا کے، کافروں نے مسلمانوں کو اتنے کافر نہیں بنائے۔ تو یاد رکھیے یہ چیز بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ ابھی 2 کی سیرتیں باقی ہیں ائمہ اربعہ میں، پھر انشاءاللہ میں مشاہرین کی سیرتوں میں یا محدثین کی سیرتوں میں بھی آپ کو جتنا ہو سکتا ہے، جتنے دن باقی ہیں ان میں لے آؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دین کے سمجھ اور فہم کے لیے راستے کھول دے، اور جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو قبول کرنے والا بنا دے۔